ایکسنٹ ہے وہ ہمیں تبھی آئے گا یا تو ہم اس ماحول میں پیدا ہوں یا ہم رہے ہوں. تو ایکسنٹ اگر آپ کو آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں آتا تو آپ کی پروننسیشن اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کی جو فرسٹ لینگویج ہے وہ ہمیشہ انٹرفیئر کرے گی آپ کی سیکنڈ لینگویج کو. میں بھلے کتنی بھی دیر امریکہ کیوں نہ رہ لوں, I cannot be like an American. I can get little bit of that, but not 100%. تو accent doesn't matter. اگر آپ کا accent اچھا نہیں ہے, اگر کوئی میرے ساتھ انگلش بول رہا ہے اور اس کی بہت اچھی انگلش ہے, اس کا accent بالکل انڈین accent ہے, پاکستانی جس کو ہم بول سکتے ہیں, انڈین accent ہے, تو I won't mind anyway. So accent doesn't matter. If your accent is not very good, but if your English is strong, that matters. آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ زیادہ میٹر ہے, کس انداز سے کہہ رہے ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتا, میٹر کرتا ہے. You will become impressive amongst people. But remember, آپ نے لوگوں کو اپنی بات پہنچانی ہے, سمجھانی ہے. جی. I'm a good communicator, but I am extremely introvert. What should I do? وہی بات, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسٹروورٹ بنیں تو پھر تھرو یور سیلف, گیٹ ریڈ آف ایجینس, ہیزیٹیشن. آپ بالکل ریلیکٹنٹ نہ ہو, کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگوں سے بولیں, جیسے جیسے آپ لوگوں سے بولتے جائیں گے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا جائے گا. تو آپ کیوں انٹروورٹ ہیں, وہ اس لیے کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. میرے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں, میں نے کبھی کسی کو snub نہیں کیا, جھڑکا نہیں. And I appreciate them. What happens? They start speaking. What happens? They come up with full expressions کہ نہیں, ہم نے بولنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو آپ یہ پریکٹس کریں کہ میکسیمم لوگوں سے بولیں, نالج حاصل کریں, ان سے بولیں, اور اپنی اس شخصیت جو آپ کہتی ہیں کہ میں انٹروورٹ ہوں, انٹروورٹ ہونا بھی ٹھیک ہے. ہم جس سوسائٹی میں, اسلامک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ہم بعض کو نہیں بھی, لیکن جہاں پہ بات کرنی ہو وہاں پہ کرنی چاہیے, اور یہ تبھی ہوگا جب ہم پریکٹس کریں گے. آپ پریکٹس کرنے کے بعد ایکسٹروورٹ بن سکتے ہیں. جی. Any question? Communication skills में copywriting कितना main role play करती है? Sir, say it again. Communication skills के अंदर copywriting कितना main role play करती है? Copywriting. क्योंकि जो आपने उसमें बात की थी रिक्शा ड्राइवर वाली, कि वो किस तरह अपने अल्फाजों से प्ले करके कस्टमर को अंदर बिठा लेता है और उसको वो बिठा लेता है, अपनी मर्जी के पैसे चार्ज कर लेता है. और मेरे ख्याल से कॉपी राइटिंग भी यही सब कुछ है, जो वो कर रहा है कॉपी राइटिंग है. نہیں, کاپی رائٹنگ از سم تھنگ ڈفرنٹ. دیکھیں, یاد رکھیں, کمیونیکیشن میں آنیسٹی ہونی چاہیے. آپ کی کمیونیکیشن میں آنیسٹی ہونی چاہیے. اگر آپ کی کمیونیکیشن میں آنیسٹی نہیں ہے تو آپ کی کمیونیکیشن کھوکھلی ہے. وہ جو رکشہ ڈرائیور تھا جس کی ایگزامپل میں نے دی آپ کو, وہ آنیسٹ تھا, وہ لائیولیہڈ اپنی کمانے جا رہا ہے, اس نے آپ کو قائل کیا. آپ قائل کریں, آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں قائل کریں. اگر تو زمانہ آپ کی باتوں سے قائل ہو رہا ہے تو یو آر رائٹ. اگر چیزیں پلیجرائزڈ ہیں تو پھر تو یہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں آنیسٹی نہیں ہے. سر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم کسی ایسے پرسن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو ہمارا کلائنٹ ہے, تو ہم اس کے ساتھ آنیسٹ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم تھوڑی چیزوں کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے وہ ٹرمز یوز کر رہے ہیں جو اس کو نہیں پتہ, جس سے وہ تھوڑی فینٹیسی میں چلا جاتا ہے, تھوڑا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ نالج ہے. تو یہ آنیسٹ کمیونیکیشن نہیں رہے گی کیا؟ یہ ٹرکس آف ٹریڈز ہیں, یہ ٹرکس آف ٹریڈ ہیں. یہ ایک اور چیز آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو بیچنا ہے بہتر کر کے. اس میں اگر 100% نہیں تو 90% تو وہ گن ہوں گے نا. آپ نے تو بالکل فراڈ نہیں نہ کرنا. اگر تو آپ بالکل ہی اس کو غلط کہہ رہے ہیں پھر تو آپ غلط ہیں, پھر تو ہمیں وہ چیز بیچنی نہیں چاہیے. آپ ایکسپلین کریں گے تو اس کو پتہ چلے گا نا, وہ آپ سے پوچھے گا. اگر تو وہ کوئی میرے جیسا بائر ہے, ٹھیک ہے یار چلو, وہ تو نہیں پوچھے گا. موسٹلی لوگ پوچھتے ہیں. آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں بازار میں, ہونڈا ہے, آڈی ہے, سزوکی ہے, کیا ہے, آپ یکدم نہیں خرید لیں گے بھلے آپ کے پاس پیسے ہوں. آپ دیکھیں گے کون سے ویریئنٹ, اس کے اندر کون سی فیسلٹیز ہیں, یہ آٹو ہے, مینوئل ہے, کون سی ہے. آپ پوری اس کی انفارمیشن حاصل کریں گے اور پھر پیسے خرچیں گے. تو کلائنٹ جس سے آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو اس کا رائٹ ہے پوچھنا. منڈی بہت بڑی ہے, امیزون بہت وسیع ہے, اب ہزاروں ویب سائٹس ہیں, صرف امیزون نہیں بہت ساری اور بھی ہیں. اس میں کلائنٹ کا یہ رائٹ ہے وہ آپ سے پوچھے, اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ اس کے یہ گڈ پوائنٹس ہیں, اس کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں, یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اس کو بتائیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈس ایڈوانٹیج نہیں بتاتے, ہماری ساری چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں. یہ ٹرک آف ٹریڈ ہے. اگر آپ ٹرک آف ٹریڈ کو یوز کرتے ہیں فیئر بیسس پہ, بل اس کو آپ چونا ہی نہیں لگا رہے, فیئر بیسس پہ, تو اٹس فائن, اٹس گڈ, اٹس ناٹ بیڈ. Adding to that point, in fact, it is beneficial for us if we project a better picture. Exactly. میں چیزیں بیچتا تھا انگلینڈ میں, تو مجھ سے کسٹمر پوچھتے تھے جی یہ آبجیکشنس, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آبجیکشن ہینڈلنگ. تو جب آپ آبجیکشن ہینڈلنگ اور آپ کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں پتا ہوگا تو کوئی آپ کو مات نہیں دیتا. آپ نے کانفیڈنٹ ہونا ہے, آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں
کہ آپ نے کیا بیچنی ہے. سرچنگ صحیح ہونی چاہیے, پھر اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے مکمل. تو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اگر مطلب ہمارا امیزون کے ریلیٹڈ ہے اور میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے اس میں لاسز کیا ہیں, بینیفٹس کیا ہیں, اور میں ان کو ٹیکل کر سکتا ہوں. سو میں اس کو ایک اچھا امیج, ایک سمپل وے میں اس کے منہ کی بات کروں گا کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. وہ اوبویسلی کلائنٹ جو ہے اپنا بینیفٹ چاہ رہا ہوتا ہے. میں اس کے, مجھے پتہ ہے کہ اس میں فالٹس کیا آئیں گے, تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. سو میں اس کو ایک پازیٹیو امیج دوں گا, ایک اچھا امیج دوں گا کہ وہ اس چیز کو, اگر اس کے منہ کی بات کروں گا اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اس کا مائنڈ پڑھ لوں گا اور اس کو وہی چیز ایکسپلین کر دوں گا. 100% شیور ہوں. اس طرح میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں اور کلائنٹ کہیں نہیں جاتا. گڈ, تالیاں. وہی بات کہ آپ نے پہلے اپنے پروڈکٹ جو آپ مارکیٹ میں بیچنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پہ انفارمیشن ہو, اور پھر جو کسٹمر پوچھ رہا ہے وہ اس کا رائٹ ہے, وہ پوچھے, آپ اس کو بتائیں. ٹھیک ہے, آنیسٹی, اتنی چیزوں میں خرابی نہیں ہوتی آج کل. اور جو بائنگ پاور ہے, جو چیز بائی کر رہا ہے, اس نے آلریڈی ریسرچ کی ہوتی ہے, اس نے دیکھنا ہے نارملی ہوتا کیا دنیا میں. جو ریئل پکچر ہے, جو حقیقت, اگر ہم حقیقی زندگی کو دیکھیں تو لوگ چاہتے ہیں ہمارے پیسے سیو ہوں, کیونکہ اٹ از ویری ویری ہارڈ ٹو ارن منی اینڈ اٹس ویری ایزی ٹو اسپینڈ دیم. بہت ہی مشکل ہے پیسہ کمانا اور بہت ہی آسان ہے پیسے کو. آپ میں سے کوئی بھی اگر شاپنگ کرے گا نا, کوئی کسی نے پینٹ شرٹ خریدنی ہے, ٹائی خریدنی ہے, تو آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ ایک دکان سے نہیں لے گا, وہ 2-4 دکانیں ضرور دیکھے گا. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ جنرلی یہ ہوتا ہے. اب یہ نہ کوئی ایک بندہ کہتے سر میں ایک دکان سے لیتا ہوں, وہ بھی اس کی ریسرچ ہوگی تو پھر ایک دکان پہ جاتا ہوگا. تو یہ ایک رائٹ ہے. آپ اپنی طرف سے بیسٹ دیں. جب آپ اپنی طرف سے آنیسٹ ہو کے بیسٹ دینا شروع کر دیں گے, چیزیں آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائیں گی. یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. کوئی کویشچن ہو کمیونیکیشن کے حوالے سے؟ سر آپ نے کہا کہ ایکسینٹ اتنا میٹر نہیں کرتا. فار ایگزامپل ہمارا کوئی کلائنٹ ہے انگلش میں, جی جی, تو اس کا ایکسینٹ پیور جو ہے نا انگلش ہے, تو ٹھیک ہے وہ بہت اسپیڈلی نا مطلب بات کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اتنی اس کی اسپیڈ ہے, مطلب ہمیں اس ایکسینٹ کی نہیں سمجھ آ رہی. ویسے ہماری انگلش اچھی ہے, ایسا نہیں ہے, تو اس کیا کریں گے؟ ویری گڈ, بہت گڈ کویشچن کیا کہ ہمارے کلائنٹس امریکہ سے ہیں, انگلینڈ سے ہیں, تو ہم بعض اوقات ان کی انگلش کو, ان کی وہ اہل زبان ہیں, ان کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے, تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے, اس سے سب سے پہلے جب میں نے کمیونیکیشن اپنی اسٹارٹ کی تو میں نے کہا لسن اینڈ لسن ویری کیئرفلی, اینڈ لسن اینڈ لسن اینڈ لسن اینڈ لسن. آپ کا مائنڈ ایٹیون ہو جائے گا ان چیزوں کو کیچ کرنے میں. Suppose if you want to understand British accents, what you need to do, you need to watch BBC every day. And if you watch BBC every day, what happens? You will get along with the things. You will start understanding. One day might be difficult, but the other day would be very easier than before. If you want to understand American accent, you need to watch CNN. You would understand. It's very hard for all of us to understand or to learn American or British accent while living in Pakistan, because we're not living in America or in England. For that, we need to go there to understand. But practice can sharpen your audibility sense to understand British or American accent. آپ کو سننا ہوگا. ہمارے ہاں, ہمارے وطن میں, ہمارے ملک میں اگر میں برٹش ایکسنٹ سے یا امریکن ایکسنٹ سے بات کروں گا, مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اٹ ڈپینڈس فرام پلیس ٹو پلیس, فرام کلچر ٹو کلچر. میرا سبجیکٹ جو تھا جب میں ماسٹر کر رہا تھا بیڈ فشر یونیورسٹی سے, میرا سبجیکٹ تھا انٹر کلچرل کمیونیکیشن. ہاؤ ٹو ڈفرنٹ کلچرز دے کمیونیکیٹ ٹو ون اندر. کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ آلویز جو فرسٹ لینگویج ہے دیٹ وڈ انٹرفیئر ود سیکنڈ لینگویج جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, اس سے ضرور انٹرفیئر کرے گی. ہمارے کبھی بھی ایکسنٹ ویسے نہیں. ہاں, ہماری انڈرسٹینڈنگ قوت بڑھ سکتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی پریکٹس ہے. اگر ایکسنٹ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہ آئے تو ساری عمر ایکسنٹ پہ نہیں لگانا کہ ایکسنٹ 10 سال ایکسنٹ کو لگ جائے, اب میرا ایکسنٹ بڑا ٹھیک ہو گیا, آپ کی عمر بھی گئی, پھر وہ جذبہ, وہ جنون, وہ پھر کم رہ جاتا ہے. 60 سال کے بندے سے بات کریں گے تو معاملات اور ہوں گے, ایک ینگ مین سے بات کریں گے 20, 25, 23, 30, وائبز اور ہوں گی. تو ایکسنٹ اچھا ہے, اگر آپ کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے تو گڈ, ویری گڈ, دیٹ از این ایکسٹرا. ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہے. تو اگر ایکسنٹ نہیں ٹھیک ہے تو آپ کی ویسی کمیونیکیشن اچھی ہے, آپ بہت اچھا بول رہے ہیں. Sir, as you say that we need to read maximum books to improve our communication. So, what type of books we need to read to improve our communication? There are a lot of books. What I suggest students that if they are very beginner, اگر وہ شروع سے بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو بچوں کی کہانیوں کی کوئی بھی کتاب آپ بکس شاپ سے لے سکتے ہیں,
جس میں کوئی ڈیفیکلٹ لینگویج نہیں ہوتی, جس میں کوئی بڑے بڑے اسٹرینج اور بڑے بڑے ہیوی ورڈز نہیں ہوتے, سمپل ورڈ, سمپل انگلش, اس سے شروع کریں. پھر آہستہ آہستہ اپنے لیول کو بڑھاتے جائیں. پھر نیوز پیپر پڑھیں, کوئی بھی 5-6 لائنز پڑھ لیں, آپ ورڈز مل جائیں. ووکیبلری کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. یو کی ناٹ گیو شیپ ٹو یور تھاٹس انٹل یو لرن لاٹ آف ورڈز. So you need to learn a lot of words, and that is possible only if you read, if you go through books, newspapers, magazines. So what you need to do, read books. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی listening improve ہو, watch English movies with the subtitle. So what happens? Use headphone use کریں. اچھا سر, آپ ووکیبلری کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے؟ ووکیبلری کو ہم سیپریٹ جو ہے وہ کریں یا اس کو ہم پک کریں نیوز پیپرز میں سے اور پھر اس کو اپنے میموری کا حصہ دیں؟ جی, ایک ورڈ اگر آپ یاد کرتے ہیں اور اس کو یوز نہیں کرتے, وہ 2 یا 3 دن کے بعد آپ کی میموری سے آؤٹ ہو جائے گا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ سر ووکیبلری کیسے حاصل کریں. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کے اندر ایک لگن, ایک شوق, ایک جذبہ ہونا چاہیے سیکھنے کا, انسٹاپیبل جذبہ, پیشن دیٹ آئی ہیو ٹو لرن, آئی ہیو ٹو گو اہیڈ, آئی ہیو ٹو کم اٹ. اس کے میں نے اس پہ غلبہ حاصل کرنا ہے. تو ایک آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں. ایک بک لیں, نیوز پیپر لیں, اس کا ایک پیرا پڑھیں, اور جتنے بھی ورڈز ہیں, ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں 5 یا 6, دن میں 3-4 یاد کر لیں, بہت ہے. اگر آپ ایک بھی کریں, 365 دن ہیں تو 365 ورڈز آپ کو یاد ہو سکتے ہیں. آپ ایک ڈیفیکلٹ ورڈ کو لکھ لیں, حاشیہ لگائیں, ڈکشنری میں اس کا میننگ دیکھیں. آج کل تو گوگل ہے, آپ کی جیب میں پوری دنیا ہے. ابو سے بات کرنی ہے, واٹس ایپ, انفارمیشن لینی ہے, موبائل نکالا, گوگل, یس, پوری دنیا آپ کی پاکٹ میں ہے. اور پھر بھی ہم بھوکے پیسے پھیر رہے ہیں. کاروبار جیب میں ہے, پیسہ جیب میں اور نہیں ہے, پتہ نہیں کیسے کمائیں, کیا کریں, سب کچھ یہاں پہ ہے. تو آپ ایک حاشیہ لگائیں, ٹھیک ہے, اس کو لکھیں, پھر اس کو میمورائز کریں, اور پھر اس کو ڈے ٹو ڈے لینگویج میں اس کو بولیں. پھر وہ قید ہوگا آپ کے ذہن میں, ادروائز وہ اڑ جائے گا. Words are just like birds. You keep them for few days and then they go out of your cage of brain. So if you want to keep them for a long time or forever in your mind, what you need to do, you need to write down, then find the meaning and then memorize every day. Mug them up. رٹا لگائیں, سمپل. پھر ان کو یوز کریں, کیونکہ آپ سمجھ نہیں سکتے نا, لفظ کو سمجھ نہیں سکتے, ان کی میننگ کو پتہ چل گیا کہ انٹرلوکیوشن ہے یا پیروکسزم ہے. تو پیروکسزم کیا ہوتا ہے, اس کا میننگ آپ کو ہاں جی, اس کا مطلب ہوتا ہے فٹس, دورہ پڑنا. اب اس سے زیادہ آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو اس کو آپ یاد کریں, اس کو ڈے ٹو ڈے لینگویج میں میمورائز کریں, اس کو کمیونیکیٹ کریں لوگوں سے, اینڈ یو ول کیپ فار لانگ ٹائم ان یور برین and you'd be able to use them. So reading is very good, کیونکہ بہت وہ same words جو ہماری ڈے ٹو ڈے لینگویج میں یوز ہو رہے ہیں, وہ آپ اس کو گو تھرو کریں گے. دیکھ کے سو ان کو میں نے 1 یا 2 ورڈز اپنے مائنڈ میں بٹھا لینے, اور میں مطلب میری نیچر ہے فنی, تو میں اس کو اپنے فن میں اس کو یوز کرتا ہوں, تو مجھے جو ہے وہ یاد ہو جاتا. جی جی بالکل, یہ بھی بہت اچھا. بہت سارے میتھڈولوجیز ہیں, میتھڈز ہیں. Do you think newspapers are enough for vocabulary? And especially Pakistani newspapers. International. پاکستانی نیوز پیپر میں اردو کے ورڈ تو نہیں یوز ہوتے ہیں. ویری گڈ کویسچن, ویری گڈ. جتنا بھی پڑھ لیں کم ہے, جتنی بکس پڑھ لیں کم ہے, جتنا پیسہ کما لیں کم ہے. جب تک زندہ رہنا ہے, ہم نے پیسے کمانے ہیں, ہم نے علم حاصل کرنا ہے, ہم نے نالج اکٹھا کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ بکس پڑھیں, آپ سٹاپ نہ لگائیں کہ بس ایک نیوز پیپر پڑھ لیے بس ختم. سٹاپ نہیں ہونا چاہیے. بگنرز, رائٹ. کوئی تو ہم نے اسٹیپ لینا ہے نا چلنے کے لیے, کوئی تو انیشیٹ ہم نے کرنا ہے نا. میکسیمم پڑھتے رہیں, وقت ملنے پڑھتے رہیں مختلف بکس. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلے آپ بگنر سے جائیں, پھر تھوڑا سا ہائر لیول ہو, پھر ہائر لیول ہو, پھر ذرا تھوڑا سا اور اس طرح. جی سر, اس میں ایک ایشو آتا ہے کہ جیسے یوٹیوب ہے, آپ نے بتایا اس میں بہت مٹیریل ہے, بہت مٹیریل ہے. کوالٹی مٹیریل ڈھونڈنا جو ہے نا وہ ہمیشہ ایشو رہا ہے کہ بہت سارے وہ ویورشپ کے لیے آپ کو بہت لینتھی چیز کو لے کے جاتے ہیں. ایک ویب سائٹس کے حوالے سے اگر دیکھیں, انڈین مٹیریل ہے لیکن پاکستانی وہ کچھ بلاگز ہیں, وہ کاپی پیسٹ کی ہوتی ہیں چیزیں. جی جی. کچھ آپ ایسا انٹرنیشنلی کوئی سائٹ کا ہمیں بتائیں گے کہ جہاں سے ہم یہ ریٹنگ, لسننگ اور یہ چیزیں فری آف کاسٹ جو ہمیں اس میں ہمیں مٹیریل میں. ٹھیک ٹھیک. سب سے پہلے آپ نے اگر کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے, لینگویج انگلش لینگویج جو ہے وہ پاکستانیوں کی زبان نہیں ہے, وہ انگریزوں کی زبان. تو وہاں آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ لکھیں BBC انگلش ڈراما یا انگلش ڈراما, وہاں پہ اولڈ ڈراماز پڑے ہوئے ہیں وتھ سب ٹائٹلس. آپ ان کو دیکھیں اور سب ٹائٹلس کو 1 یا 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈز ڈیلے کر کے دیکھیں, اگر کوئی ایسی فیسلٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, کیونکہ بار بار سٹاپ کرنا تو بڑا مشکل ہے. تو کیا ہوگا, آپ جو لفظ ادا کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سب ٹائٹل سے ملا کے.
अगर आप सब टाइटल और ड्रामा दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, फिर आप सब टाइटल की तरफ देखेंगे और हो सकता है उनके एक्सेंट पे, उनकी प्रोनाउंसिएशन पे, जो वो चीज़ें प्रोनाउंस कर रहे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन पे आपकी ज़्यादा तवज्जो ना हो सकती। या आप इस तरह कर सकते हैं कि एक ड्रामा देखा सब टाइटल के बगैर और फिर दोबारा उसको रिवाइज, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है ना, लर्निंग प्रोसेस में हम बार बार चीज़ों को समझते हैं। जैसे आप माशाल्लाह सब ओवर 20s होंगे, जस्ट आफ्टर 1 मिनट, तो आप जस्ट 1 मिनट, तो क्या है, क्या आपने टेंस एक दफ़ा ही सीखे हैं? बताएं मुझे। कई दफ़ा कई उस्तादों से, कई असातिज़ा आपकी लाइफ में आए, उन्होंने बताया जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है, बेटा ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, इस तरह। फिर नेक्स्ट क्लास में गए, फिर वही। तो एक लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस जारी रहता है। कोई ना कोई नई शारा, कहीं ना कोई नया रास्ता, होती वही चीज़ है, अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, बंदे के ज़हन में बैठ जाता है और वही उसको अरूज पे ले जाता है। मैं उनके क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूँ। यूट्यूब पे जैसे है ब्रिटिश काउंसिल और BBC लर्निंग, 2 चैनल्स हैं, ये बेस्ट हैं इसके लिए। BBC लर्निंग, कोई भी अहले ज़बान है उनको सुने। देखिए आपका काम फ्यूचर में है ही वो इंग्लिश वाला। तो ये भी अच्छा है, ये 2-3 चैनल्स हैं जो काफ़ी अच्छी मतलब कन्वर्सेशन दिखाते हैं और किस तरह से हमें वर्ड्स को यूटिलाइज करना है ये दिखाते हैं। जी, वर्ड को कैसे यूटिलाइज करना है ये आपकी सर्च है, आप खुद सर्च किया करें। जब अंदर शौक पैदा होगा रास्ते बन जाएंगे। आपको पता था आज आप इधर बैठे होंगे, सीख रहे होंगे, ये हमारी एक फ्यूचर रूट बन जाएगा, नहीं पता था। आपने एक्सप्लोर किया, आपने फाइंड किया, रास्ते बने और आप यहाँ पे आए। तो अब आप यहाँ पे आगे हैं, तो अब आपकी मंजिल और होगी भी, हमने इस मुकाम तक पहुँचना है, अब इस मुकाम तक हमने जाना है। तो वो मुकाम आपकी जस्तजू पे है। हर बंदा, कोई बंदा नालायक नहीं होता ज़िंदगी में, याद रखिएगा, कोई नालायक नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें शरफ बनाया है, क्राउन ऑफ क्रिएशन। ये जो लोग कहते हैं ना बाज़ को टीचर्स, मुझे थोड़ा सा उनसे वो है इख्लाफ, यार ये बंदा नालायक है। पुराने ज़माने में होता था ना यार, कभी ना कहें किसी को। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको टीचर्स कहते थे नालायक है, वो यकीन करे थे। वेरी 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 रिच इन अ सेंस ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मनी, द वेरी वेरी रिच पीपल नाउ। और वो जो होनहार होते थे वो बेचारे, वी आर ऑल इक्वल, हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हम सब वो कुछ कर सकते हैं जो एक आम बंदा कर सकता है। ये याद रखिएगा बात। ये बिल्कुल रॉन्ग है कि वो नालायक है और वो लायक है, नहीं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एक मुझे मिला रास्ते में, कूड़ा चुन रहा था, मुझे, मैंने कहा यार से बातें करो, छोटा सा बच्चा था लाहौर में। मैंने उससे 2 या 4 मिनट बातें की। मैंने कहा बेटा आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ते हो, हमारे हालात ऐसे। उससे मैंने कम्युनिकेशन की, उसके मैंने आइडियाज़ जब सुने बातों से, जब उसने बातें की, मैंने कहा अगर इस बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल जाए ये डॉक्टर इंजीनियर बन सकता, क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है। खैर, एनी हाउ, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, लाइफ इज़ वंस। इसमें आपने जो कुछ अचीव करना है यही सही वक्त है, और आगे कोई वक्त नहीं पड़ा हुआ, यही वक्त है। इसको आपने इम्प्रूव करना है, और आप यकीन करें आपकी ज़ुबान आपको बहुत आगे लेके जा सकती है, और आपकी ज़ुबान ही आपको बहुत आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, फुल ऑफ नॉलेज होकर बात करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके मती हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सके और नहीं कर सकते हैं, याद रखिए तरक्की बहुत मुश्किल। मुझे जितनी भी तरक्की मिली या मिल रही है, दैट इज़ बेस्ड ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल। Trust me, I spent only 35,000 rupees to go to England. Just plane का टिकट लिया and I went to England. It's long story. Just telling you the short one. अभी कई 100 दफ़ा इंग्लैंड देख ली, और भी कंट्रीज देखे, और भी चीज़ें की लाइफ। तो that is all depending on how you talk with. So the best thing, the nitty gritty, the short and long. Let's sum it up now. Be a good listener. Thank you very much. ठीक है, thank you very much. Have a very good day.